آج احمد فراز کی ایک نسبتاً ایک طویل اور بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے لیے ہے جاں بلب اس کو نہیں ملال بھی، جس کے لیے ہے جاں بلب اس کو نہیں ملال بھی، اے دل ناصبور اب عادت ہجر ڈال بھی، دامن یار تک عشق زبوں کی دسترس، دامن یار تک عشق زبوں کی دسترس، حشمت حسن دیکھ کر بھول گیا سوال بھی، کب سے ہیں لوگ سر بکف راہ میں مثل آہواں، اب تو میرے شکار خو تیرو کما سنبھال بھی، جس کے بغیر روز و شب سخت بھی تھے محال بھی، جس کے بغیر روز و شب سخت بھی تھے محال بھی، اس کے بغیر کٹ گئے کس طرح ماہ و سال بھی، انجم و مہر و ماہتاب سرو و سنو برو گلاب، کس سے تجھے مثال دوں ہو تو کوئی مثال بھی، اس کے خرام ناز سے ایسی قیامتیں اٹھیں، اس کے خرام ناز سے ایسی قیامتیں اٹھی، اب کہ تو مات کھا گئی چرخے کہن کی چال بھی، ہم کو تو عمر کھا گئی خیر ہمیں گلا نہیں، ہم کو تو عمر کھا گئی خیر ہمیں گلا نہیں، دیکھ تو کیا سے کیا ہوئے یار کے خد و خال بھی، دیکھ تو کیا سے کیا ہوئے یار کے خد و خال بھی، اب کہ فراز وہ ہوا جس کا نہ تھا گمان تک، پہلی سی دوستی تو کیا ختم ہے بول چال بھی۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ایک شعر کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ پہلا شعر ہے کہ جس کے لیے ہے جاں بلب اس کو نہیں ملال بھی، اے دل ناصبور اب عادت ہجر ڈال بھی، جس کے لیے ہے جاں بلب، جان کا لبوں پر آنا مطلب دم نکلنے میں کچھ ہی پل کا باقی رہنا، جاں بلب لبوں پہ جان آ جانا، جان بالکل آ کے لبوں پہ اٹکی اب نکلے گی، جس کے لیے ہے جاں بلب اس کو نہیں ملال بھی، جس کی خاطر ہمارا یہ عالم ہوا کہ اب میری جان لبوں پہ اٹک گئی ہے، کسی وقت بھی دم نکل سکتا ہے، اسے تو ملال بھی نہیں ہے ہمارے جانے کا، جس کے لیے ہے جاں بلب اس کو نہیں ملال بھی، اے دل ناصبور اب عادت ہجر ڈال بھی، دیکھ ہجر میں تیری کیا حالت ہو گئی کہ جان لبوں پر آ گئی ہے، اے دل ناصبور، ناصبور مطلب نہیں صبر نہیں کرنے والا، صبور مطلب صبر کرنے والا صابر، اور ناصبور مطلب جس سے صبر نہ آتا ہو، تو دل کو اب صبر نہیں آ رہا، ہجر کی رات اتنی لمبی ہو چکی ہے اب اسے صبر نہیں آ رہا، انتظار نہیں ہو رہا، تو اے دل ناصبور اب عادت ہجر ڈال بھی، اے میرے دل صبر نہیں کرنے والے دل اب ہجر کی عادت ڈال لے، ورنہ جہاں تو لبوں پہ آ ہی چکی ہے، جس کے لیے ہے جاں بلب اس کو نہیں ملال بھی، اے دل ناصبور اب عادت ہجر ڈال بھی، دامن یار تک عشق زبوں کی دسترس، حشمت حسن دیکھ کر بھول گیا سوال بھی، یار کے دامن تک اپنے معشوق کے دامن تک عشق زبوں ایک برا حال عشق، برا حال عاشق، برباد عاشق، زبوں حالی کہتے ہیں نا، بالکل برباد خستہ حال، تو عشق زبوں کی دسترس، عشق زبوں کی دسترس بھلا وہاں تک کہ دامن یار تک ہو تو کیسے ہو، عاشق کا ہاتھ وہاں تک دامن یار تک پہنچے تو کیسے پہنچے، عاشق کا تو برا حال ہے، نڈھال ہے، بالکل ٹوٹا پھوٹا ہوا شکستہ حال ہے وہ، دامن یار تک عشق زبوں کی دسترس، حشمت حسن دیکھ کر بھول گیا سوال، اب جو حسن کا جاہ و جلال اور شان و شوکت جو نظر آیا، حسن جب پورے جاہ و جلال کے ساتھ جب سامنے آیا تو کیا کہنے گیا تھا وہی بھول گیا، زبان کی بات دل کی بات دل ہی میں رہ گئی، وہاں حشمتیں دیکھ کر کے اس کے شان و شوکت دیکھ کر کے تو میں اپنا سوال ہی بھول گیا کہ میں کیوں گیا تھا، تو بھلا دامن یار تک عشق اس طرح عشق زبوں کی دسترس ہو سکتی ہے کیا، دامن یار تک عشق زبوں کی دسترس، حشمت حسن دیکھ کر بھول گیا سوال بھی، کب سے ہیں لوگ سر بکف راہ میں مثل آہواں، سر بکف اپنا سر ہاتھوں میں لیے ہوئے، ہتھیلی پہ اپنا سر لیے، ہتھیلی پر اپنی جان لیے ہوئے، یہ سمجھ لیجیے آپ، کب سے ہیں لوگ سر بکف اپنے ہاتھوں پر اپنا سر لیے ہوئے جا رہے ہیں، کب سے مثل راہ میں مثل آہواں، راستے میں ہر شخص اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کر کے راہ میں تمہارے منتظر ہیں، وہ مثل آہواں، آہو مطلب ہرن اور بہت سارے ہرن، تو مثل آہواں بہت سارے ہرن کے معنی، تو کب سے ہیں لوگ سر بکف راہ میں مثل آہواں، اب تو میرے شکار خو تیرو کما سنبھال بھی، اے میرے عاشق، اے میرے معشوق، اے میرے شکاری،
شکار خو جس کی تربیت میں شکار کرنا شامل ہو، جو شکار کرنا پسند کرتا ہو، تو اب تو میرے شکار خو تیرو کما سنبھال بھی. بھئی دیکھ تو کہ ہرن کی مانند سب لوگ اپنی اپنی جان اپنے اپنے ہتھیلیوں پہ لیے کھڑے ہیں، یہ کب تو کس کا شکار کرے. تو اے میرے شکار خو، اے شکار کو پسند کرنے والے، اب ذرا اپنا تیر و کما سنبھال، تو اب شکار تو کر. سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہرن کی مانند، کب سے ہیں لوگ سر بکف راہ میں مثل آہواں. اب تو میرے شکار خو تیر و کما سنبھال بھی، جس کے بغیر روز و شب سخت بھی تھے محال بھی. ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جس کے بغیر وقت ہی نہیں کٹتا تھا، نہ رات کٹتی تھی نہ دن کٹتا تھا، جس کے بغیر روز و شب سخت بھی تھے محال بھی. بہت مشکل سے کٹتا تھا، بہت سخت وقت گزرتا تھا، اس کے بغیر کٹ گئے کس طرح مارو سال بھی. حالانکہ اب دیکھو وہ میری زندگی میں تو ہے نہیں، لیکن اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اتنی لمبی زندگی گزار دی جس کے بغیر ایک دن ایک رات نہیں کٹتی تھی، اتنا سخت وقت گزرتا تھا. لیکن اسی کے بغیر دیکھو تو کتنے ماہ کتنے مہینے کتنے سال ہماری زندگی گزر گئے، ایک دور ہم نے گزار دیا اسی کے بغیر جس کے بغیر لگتا تھا کہ ہم ایک پل جی نہیں سکیں گے، جس کے بغیر روز و شب سخت بھی تھے محال بھی. اس کے بغیر کٹ گئے کس طرح ماہ و سال بھی. انجم و مہر و ماہتاب سرو و صنوبر و گلاب. کتنی چیزوں سے مثال ڈھونڈی جا رہی ہے محبوب کی. انجم ستارے، مہر آفتاب، ماہتاب چاند. تو بھئی ستارے بھی، سورج بھی، چاند بھی، سرو و صنوبر، یہ دونوں بڑے خوشنما درخت ہوتے ہیں جن میں شاعروں کو اکثر اپنی محبوبائیں نظر آتی ہیں. تو سرو و صنوبر و گلاب، اتنی چیزیں ہم نے دیکھ ڈالی کہ شاید اس میں تمہاری کوئی تشبیہ نکل آئے، کوئی تمہارے قد و خال کے برابر نکل آئے، کوئی تمہارے حسن کے مانند نظر آئے. تو انجم و مہر و ماہتاب سرو و صنوبر و گلاب، کس سے تجھے مثال دوں، ہو تو کوئی مثال بھی. تیری مثال تو مجھے ملتی نہیں ہے، دیکھ کتنی چیزیں میں نے کھنگال لی، کہیں سے تیری مثال ملتی نہیں ہے. یہ تو وہی ہوا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میر کو بھی یہی مسئلہ پیش آیا تھا کہ محبوب کے لبوں کی جو ہے وہ نازکی انہیں ڈھونڈے سے نہیں ملی تھی کہ کس چیز سے مثال دی جائے. بڑی مشکل سے انہوں نے کام چلانے کی خاطر کہہ دیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اب ٹھیک اس کے لب کے مانند تو کوئی نازک شاید دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے میں نہیں بتا سکتا. ہاں گلاب کی پنکھڑی دیکھی ہے کچھ اس طرح کی، چلو صبر کی خاطر مجبوری میں گلاب کی پنکھڑی کہہ لو، ورنہ اس کے لب کے جیسے تو کوئی شے ہے ہی نہیں دنیا میں. تو پنکھڑی ایک گلاب کی نہیں کہا انہوں نے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. مجبوری میں مان لو کہ بھئی چلو گلاب کی پنکھڑی جیسی ہے، ورنہ گلاب کی پنکھڑی بھی اس کے لب تک نہیں پہنچے. تو انجم و مہر و ماہتاب سرو و صنوبر و گلاب، کس سے تجھے مثال دوں، ہو تو کوئی مثال بھی. اس کے خرام ناز سے ایسی قیامتیں اٹھیں، اس کی چال سے. خرام ناز، خرام مطلب قدم بڑھانا، نازوں سے بھرا قدم جب وہ بڑھاتی ہیں تو اس کے خرام ناز سے ایسی قیامتیں اٹھی. اب کہ تو مات کھا گئی چرخ کوہن کی چال بھی. بھئی چرخ کوہن، چرخ مطلب آسمان، کوہن مطلب پرانے آسمان، مطلب اس پہ جو ستارے چلتے رہتے ہیں اور ستاروں کی جو گردشیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو قیامتیں برپا ہوتی ہیں وہ بھی مات کھا گئی. ایسی قیامتیں ان کے خرام ناز سے اٹھیں کہ ستاروں کی چال اور آسمان کی چال کی جو قیامتیں اٹھتی تھی اس سے بھی مات کھانی پڑی. اس کے خرام ناز سے ایسی قیامتیں اٹھی. اب کہ تو مات کھا گئی چرخ کوہن کی چال بھی. ہم کو تو عمر کھا گئی خیر ہمیں گلا نہیں. بھئی دیکھو عمر گزری تو ہم کیا سے کیا ہو گئے، جوانی میں ہم کیا تھے، بڑھاپے میں کیا ہو گئے. ہم کو تو عمر کھا گئی خیر ہمیں گلا نہیں. بھئی میرا جو ہونا تو ہو گیا، مجھے اب اس کا کوئی گلا نہیں. دیکھو تو کیا سے کیا ہوئے یار کے قد و خال بھی. دیکھو تو جس محبوب کی خاطر ہم کیا کیا مثالیں ڈھونڈا کرتے تھے، وہ سرو و صنوبر سے ہم اسے تشبیہ دیا کرتے تھے، اس کا حشر دیکھو کیا ہوا ہے. تو ہم کو تو عمر کھا گئی خیر ہمیں گلا نہیں. دیکھ تو کیا سے کیا ہوئے یار کے قد و خال بھی. اب کے فراز وہ ہوا جس کا نہ تھا گمان تک، پہلی سی دوستی تو کیا ختم ہے بول چال بھی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب محبوب سے رنجشیں ہوتی تھی تو دوستی ختم ہو جاتی تھی، لیکن بول چال کا سلسلہ رہتا تھا. کبھی کبھار مل لیتے تھے، پھر وہ رشتہ استوار ہوتا تھا، پھر لڑائیاں ہوتی تھی، پھر الگ ہو جاتے تھے، لیکن بول چال کا سلسلہ رہتا. اس مرتبہ تو ایسا ہوا کہ گمان تک نہیں تھا. اس مرتبہ جو دوستی گئی تو بول چال تک بند ہو گئی. اب تو اس کے تجدید کا بھی کوئی آثار نہیں رہا. اب یہ رینیو ہو ہی نہیں سکتا یہ رشتہ. اب کے فراز وہ ہوا جس کا نہ تھا گمان تک، پہلی سے دوستی تو کیا ختم ہے بول چال بھی. وہ دوستی کی باتیں تو چھوڑیے، بول چال تک بند ہے. جس کے لیے ہے جاں بلب اس کو نہیں ملال بھی، اے دل نا صبور اب عادت ہجر ڈال بھی.
آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. احمد فراز کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی اور ہماری پیشکش بھی یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.